بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کے ساتھ رانا الیاس ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی رہنما محترمہ سیدہ مسرت گیلانی صاحبہ۔ بالخصوص ہم اگر میرپور کی بات کریں تو میرپور میں مسلم لیگ نون کو 9 جو سیٹیں ہیں وہ ملی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے، ان کا تعلق چونکہ حلقہ لشراٹ سے ہے، لشراٹ کی پوزیشن کیا ہے، کس قدر لوگوں کا میل جول آپ کے ساتھ ہے، اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے مسرت گیلانی صاحبہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خرید سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ایجوکیٹ ٹی وی چینل سے آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ بیرون ملک اپنا ظاہر ہے بچوں کو، فیملی ہے، دیگر معاملات کو چھوڑ کر اس حلقے میں پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ آ کے سیاست کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وجہ؟ ایکچولی میں یہاں تو کسی اور مقصد سے آئی تھی، میرے اپنے پروجیکٹ ہیں، میری ایک چیریٹی رجسٹرڈ ہے UK میں، نور الصبا ویلفیئر فاؤنڈیشن، تو اس کے انڈر دا چیریٹی میں یہاں پہ کافی پروجیکٹ کر رہی ہوں۔ پانی کے پروجیکٹ ہیں، اسکول ہے میرا، بلکہ کافی سارے اسکول ہیں، تو میں اس کا لیے وزٹ کرتی رہتی ہوں، مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ آتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں آئی تھی چیک کرنے کے لیے، بچوں کو دیکھنے کے لیے، باقی ساری چیزیں۔ تو ایک میں ابھی بنا رہی ہوں، ویکیشنل سینٹر بنا رہی ہوں، تو وہ بلڈنگ تیار کر لی ہوئی ہے، ابھی اس پہ بھی میں سٹارٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے میں آئی تھی۔ لیکن یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا ڈیفرنٹ جگہ سے لوگ آئے میرے پاس، دور دراز علاقوں سے آئے، کوٹلہ سے آئے، پھر ادھر ریشیاں والی سائڈ سے آئے، چکار سائڈ سے آئے، اپنے حلقے کے بہت سارے لوگ آئے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کام کریں، ہمارے علاقوں میں بھی آ کے آپ کام کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اپنے حلقہ لچراٹ کے بھی بہت سارے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے میرے پاس، پہلے بھی میں ان کے لیے کام کرتی ہوں۔ وہ پھر میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کی جو بنیادی سہولتیں ہیں نا وہی نہیں ہیں۔ اچھا۔ کسی کو پانی کی پرابلم ہے، پانی نہیں ہے، بچے ہیں ان کے پاس ایجوکیشن کا کوئی پراپر بندوبست نہیں ہے۔ اسلامک سینٹر خاص کر کے حلقہ لچراٹ میں نے دیکھا کوئی بھی اسلامک سینٹر نہیں ہے۔ مسجدیں ہیں، وہاں پہ بچے دور دراز جاتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت بچیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ دور دراز نہیں جا سکتے۔ تو میں نے جو اپنا سینٹر اسلامک سینٹر کھولے ہیں نا، وہاں پہ میں نے صرف فیمیلز، عورتوں کے لیے، وہاں پہ ساری جو ہے نا ٹیچریں، ہاں ٹیچر، بچے اور بچیاں گٹھے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ٹیچر جو میں نے رکھی ہیں نا وہ میں نے سلیکٹ کی ہیں صرف عورتیں۔ تو وہاں پہ وہ عورتیں 9-10، ایک میرے اسکول ہے وہاں پہ 10 ٹیچرز پڑھا رہی ہیں بچوں کو، بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں، الگ الگ ان کی کلاسز ہوتی ہیں، لیکن میں نے سلیکٹ کیا ہے صرف عورتیں ہی پڑھائیں ان کو۔ تو اس طرح جو اڈلٹ کلاسیں ہیں عورتوں کی نا، تو ہماری پسماندہ علاقوں میں میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں ہم قرآن پاک صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتی، تو اس لیے میں نے ان کے لیے بھی 3-4 گھنٹے کی جو کلاس رکھی ہے۔ تو وہاں پہ میرے جو سینٹر ایک ہے اس میں 100 عورت بھی پڑھ رہی ہے۔ ان کا اعزازیہ آپ دے رہی ہیں؟ جی، وہ تو ظاہر ٹیچر میں نے رکھی ہیں، ان کی سیلریز اور سارا بندوبست میں نے خود کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرا تعلق تو ایک مذہبی گھرانے سے ہے، بانی شریف والے جو پیر ہیں لوگ جانتے ہیں، یہاں مظفر آباد میں دور دراز علاقوں میں جانتے ہیں، آزاد کشمیر میں ان کو۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا بنیادی طور پہ مظفر آباد سمیت دیگر جو علاقوں سے خواتین یا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو سب سے زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ آپ کو ہوتا ہے نا کہ یہ ہاں سب سے زیادہ میں نے دیکھا پانی کا ہاں پانی کا ہر جگہ پہ ایشو ہے۔ میں نے ابھی اپنی چیٹی یہاں بھی رجسٹر کروائی ہے مظفر آباد میں، میں گئی وہاں پہ بینک میں اکاؤنٹ کھلانے کے لیے، تو وہ جو وہاں پہ مینیجرز بیٹھے ہوئے مجھے کہتے ہیں ہمیں پانی کا مسئلہ ہے، آپ کی NGO ہے تو ہمیں بھی پانی، وہ ایکچولی ہٹیاں سے بھی آگے کہیں کوئی جگہ سے پہاڑی علاقے کے۔ جی، تو پانی کا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے واٹر ویل تو لگوا کے دیے، جیسے بورنگ ہوتی ہے نا وہ کروائی ہے میں نے، پانی کے جو فلٹر لگوائے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ایسی جگہ ہے وہاں پہ بورنگ ہم نہیں کروا سکتے, وہ کامیاب نہیں ہوئی, پائپ لائن ہاں اس کے لیے ضرورت ہے. اور چلیں بڑے بڑے یہ تو پروجیکٹ بہت اچھا کام ہے, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس طرح کے فلاحی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے سنا کہ مستحق افراد جن کو اللہ نے اولاد تو دی ہے لیکن وسائل کم ہیں, جی بچی ایک اس کے گھر میں جوان ہے, تو اطلاعات یہ ملی کہ آپ ان کے لیے بھی کچھ کرتی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی وہ میں اسی چیز کو آگے لے کے جا رہی تھی. ایک تو پانی کا بہت بڑا بحران ہے, دوسرا اسلامک ایجوکیشن جو ہے دوسرا علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی اسلامک اسکول نہیں, اس کے اوپر بھی میں کام کر رہی ہوں. ویکیشنل سینٹر ہیں تو ان کے لیے بھی میں کام کروں گی. حلقہ لچراٹ میں خاص کر کے بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ آئی ہے میرے پاس کہ آپ ہمیں کوئی ایسا ادارہ بنا کے دیں. عورتیں کیونکہ گھر کی چار دیواری کے اندر محدود ہیں, پڑھی لکھی ہیں لیکن وہ آگے جا کے کام نہیں کر سکتی, تو وہاں پہ ایسا کوئی بنائیں. ایک اسلامک سینٹر مجھے ڈیمانڈ آئی ہے, وہ میں بنا کے دوں گی انشاءاللہ. اور پھر سلائی سینٹر کوئی کھولوں گی یا کوئی اس طرح کی اور کمپیوٹر سکھانے کے لیے کوئی ویکیشنل سینٹر کروں گی, تو تاکہ ان کے کام کو پھر ہم آگے لے کے جا سکیں مارکیٹ میں, اور وہاں پہ لوگ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں, کمائیں, اور اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی وہ اپنے مردوں کا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. جی. اور دوسری چیز جو ہے وہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ہم میں سپورٹ کرتی ہوں. فری ایجوکیشن, کوئی بکس آ گئی, کوئی اور کسی طرح کی مدد ہوئی تو میں وہ بھی کر دیتی ہوں, وہ بھی انشاءاللہ آگے کرتی رہوں گی. پھر جو لوگ ہیں غریب لوگ ہیں نا, ان کے پاس بچیوں کو جہیز دینے کے لیے, ان کی شادیاں کروانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, الحمدللہ میں آلریڈی یہ کام کر رہی ہوں. جو بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں, مناسب جہیز جی ہم مدد کرتے ہیں. بہت سالوں سے, ابھی سے نہیں 10-20 سالوں سے ہم یہی کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و جی تعالیٰ الحمدللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. چونکہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیاست پہ, اس پہ انشاءاللہ آپ سے تفصیلی بات کریں گے اگلی ملاقات میں انشاءاللہ. یہ سماجی کام ہے, اس پہ اگر ہم راتوں دن بات کرتے رہیں تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت سیاست کا ماحول ہے, گرم ہے. آج چونکہ مظفر آباد کی سرزمین پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی گریزنے کے لیے آ رہے ہیں, تو میڈم اس ساری صورتحال پر نواز شریف بھی یہاں پہ آئے, مریم نواز بھی یہاں پہ پہنچی, آج بلاول یہاں پہ پچھلے کئی دنوں سے ڈیرہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سیاستدانوں کے یہاں پہ آنے سے آزاد کشمیر کی سیاست پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت بڑا اثر پڑا ہے. مریم نواز صاحبہ جب یہاں پہ آئی تھی تو انہوں نے فری میں جو لوگوں کے لیے, اولڈ پیپل کے لیے یا ینگ جو بھی اس میں بیٹھیں گے ان کے لیے جو بسز دی ہیں, اس سے لوگوں نے بہت اچھے تاثرات, لوگوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ پیدا ہوئی ہے. نون لیگ تو جیسے مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں, انہوں نے جو وہاں پہ روڈیں دی ہیں لوگوں کو, میں خود لاہور جا کے دیکھ کے آئی ہوں, تو یہاں پہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ کہ اسی طرح کشمیر میں بھی اسی طرح کا کام کریں گی وہ, بلکہ ہم لوگ خود ایسے ہی کام کریں گے. کیونکہ میں نے بھی ابھی نون لیگ کو جوائن کیا ہوا ہے الحمدللہ. آگے اگر مجھے اللہ نے موقع دیا اسمبلی میں آنے کا تو ہم سب مل کے, نون لیگ کے ساتھ مل کے, ہم یہاں اپنے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں بھی اسی طرح کا پنجاب کی طرح کا کام کریں گے انشاءاللہ. تو لوگوں ابھی میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ پہ میں گئی ہوں, جلسوں میں گئی ہوں, میٹنگز میں گئی ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ نون لیگ ہی ون کرے گی. جیسے میر پور میں کیا ہے, ہم لوگوں کو 10 سیٹیں ملی ہیں وہاں سے, تو اس کو دیکھ کے یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ مظفر آباد میں بھی نون لیگ ہی ون کرے گی. اچھا یہ بتائیں میڈم کہ اگر وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ اسمبلی تک پہنچ جاتی ہیں, انشاءاللہ اسمبلی فلور پہ جا کے عوام کی بات کرنا وہ ایک بڑا معنی خیز ہوتا ہے, بڑی معنی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. پہنچ جاتی ہیں, کامیاب ہو جاتی ہیں اس مارکے میں, تو چونکہ ہمارے معاشرے میں مرد تو کچھ نہ کچھ کر کے سروائیو کر لیتے ہیں, لیکن خواتین کو بہت زیادہ مسائل ہیں. سب سے ایک مسئلہ کون سا ہوگا کہ آپ خواتین کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ میں انشاءاللہ خواتین کے لیے آواز بلند کروں گی. ان کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکا, جو بھی کام ہوا, جو بھی ان کے متعلقہ ان کے حقوق کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گی. میں آلریڈی خواتین کے لیے ہی کام کر رہی ہوں. کسی کو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, ایجوکیشن کے لیے, اسلامک سینٹر کے لیے, پانی کے جو مسائل ہیں, عورتیں دور دور گھروں جا کے کنویں سے اپنے سر پہ پانی اٹھا کے لے کے آتی. کچھ ایسے علاقے میں نے دیکھے کہ وہاں پہ عورتیں جا کے گدوں کے اوپر پانی لے کے آتی ہیں. تو اس کے لیے تو میں کر رہی ہوں انشاءاللہ. اگر جی انشاءاللہ میں اگر گئی وہاں پہ اور بھی لوگ ہوں گے, اسی لیے میں آگے آئی ہوں, ورنہ تو مجھے یہاں پہ
میں ایک برٹش سٹیزن ہوں، میرے بال بچہ سب وہیں پہ سیٹل ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں، فرمیں ہیں ہماری، ٹھیک میں وہاں پہ کام کر رہی ہوں، میں اپنا کام چھوڑ کے اگر یہاں پہ آئی ہوں تو اپنے عوام علاقے کی فلاح بہبود کے لیے، عورتوں کے فلاح بہبود کے لیے، ان کو آگے لے کے آنے کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ مل کر کام کر سکیں۔ سٹی میں تو لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن میں نے دور دراز علاقوں میں دیکھا ہے ابھی تک عورتیں جو ہے نا وہ صرف گھاس ہی کاٹ رہی ہیں اور گھر کے اندر ہی 2026 بند کے ہیں۔ عام انتخابات ہیں، بڑی دھوم دھام سے الیکشن مہم جاری ہے، آپ کا تعلق لچھراٹ سے ہے، جی اچھے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو لچھراٹ ویلی کے لوگوں کو، مظفر آباد ڈویژن کے عوام کو آپ کا کیا پیغام ہوگا ایک سیاست؟ میرا یہی پیغام ہے کہ نون لیگ کا ساتھ دیں، نون لیگ کو آگے لے کے آئیں، شیر پہ مہر لگائیں، ٹھیک ہے، اور ہماری جو پارٹی ہے وہ ون کرے گی، ہم ون کریں گے، ہم آگے جائیں گے اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے۔ بہت شکریہ جی، آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی رہنما محترمہ مسرت گیلانی صاحبہ، جن سے ہم نے چونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو کام ہے وہ سماجی کام ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، مستحق اور غریب نادار لوگوں کی مدد کرنا، جو کہ بہت زیادہ اچھا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر ٹینک بنانا، پانی کا جو عطیہ ہے وہ لوگوں کو دینا، اور ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ووکیشنل سنٹر کا قیام، یہ بہت ہی اچھے کام ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن کی گہما گہمی ہے، تو اس صورتحال میں موسم میں ہم نے سوچا تھوڑی سی سیاست پہ بات ہو جائے۔ تو میرپور میں مسلم لیگ نون نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اب 2 تاریخ کو مظفر آباد میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کے بقول مظفر آباد ڈویژن میں بھی مسلم لیگ نون 2 تہائی اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی، اور انہوں نے لچھراٹ اور پورے مظفر آباد ڈویژن کے عوام کے لیے جو پیغام چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ 2 تاریخ کو شیر پہ مہر لگا کر مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں۔ حلقہ لچھراٹ میں مسلم لیگ نون بھی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ محترمہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر جب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کے سماجی کاموں پہ بات کریں گے، پھر آپ کو دکھائیں گے، وزٹ بھی کروائیں گے علاقوں کے کہ کن کن جگہوں پہ کن کن مسائل لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اگلے پروگرام تک مجھے یعنی اپنے میزبان رانا الیاس کو مظفر آباد سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔